آپ حضرات بھی درود شریف پڑھ لیجیے۔ درود شریف اللہ تعالیٰ قبول ہی قبول کرتے ہیں۔ تو جب شروع اور اخیر میں دعا کے درود شریف پڑھی جائے گی، درمیان کی جو دعا ہماری ہوگی، حاجتیں مرادیں وہ بھی قبول ہو جائیں گی۔ دینی مجلس ہے، شروع میں درود شریف، اخیر میں درود شریف، درمیان کی جو باتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہے۔ درود شریف بڑے کام کی چیز ہے۔ ہمارے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، ایمان کا عظیم دولت عطا کیا، اور اس پر بہت بڑا احسان یہ کیا کہ محسن انسانیت حضرت آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر مبعوث فرمایا، ہمیں ان کا امتی ہونے کا شرف بخشا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت، اتنی بڑی نعمت ہے جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا، روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کہا تم کو راضی کر دوں گا، جنت میں راضی کر دوں گا۔ تو ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ اب میرے لیے بہت اچھا موقع ملی ہے، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امتی سب پہ سب جنت میں نہ چلے جائے۔ ایسے نبی اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں، اللہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا ایک ایک فرد جنت میں نہ چلا جائے۔ اس لیے بڑی نعمت چل رہا ہے ہم پر مبعوث ہونا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا کہ جب تک آپ کی امتی توبہ و استغفار کرتے رہے گی میں عذاب مسلط نہیں کروں۔ یہ کتنی بڑی بات بتاؤ۔ آج بھی کچھ لوگ توبہ استغفار کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، کثرت سے توبہ استغفار کرتے ہیں، روتے ہیں دھوتے ہیں، لیکن حدیث شریف میں فضائل اعمال میں بھی ہے، ایک آدمی ہے کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑا ہوا ہے اور بظاہر دیکھنے میں آتا ہے خوب رو رہا ہے، یا اللہ پکارا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں جب اس کے دل کے طرف جھانکا، مکاشفے کی بات ہے، اس کے دل کو اللہ کی طرف ایک لمحہ کے لیے بھی متوجہ نہیں پایا۔ اللہ تو کر رہا ہے لیکن اللہ کی طرف متوجہ نہیں۔ نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں، نماز کے اندر اللہ کی طرف دھیان نہیں۔ ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں، ہم کو اپنا جائزہ اثر لینا ہے، دوسروں کا نہیں۔ دوسرے کے دل میں ہم تک جھانک سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی دلوں کے بھید سے واقف، یا جس کے ساتھ معاملہ ہے وہی جانتا ہے اپنے حالات سے۔ ہمیں جھانکنا بھی نہیں ہے کسی سے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا۔ حدیث شریف میں 3 برائیوں پر جہنمی ہونے کا وعید بیان کیا گیا ہے، اور وہ 3 برائی عام طور پر پائی جاتی ہے آسانی کے ساتھ۔ نماز پڑھ رہے ہیں، روزے پر روزہ رکھ رہے ہیں، حج پر حج، عمرہ پر عمرہ۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی جنت میں نہیں جا سکتے جن کے اندر یہ 3 قسم کی خرابیاں ہوں گی، وہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ نمبر 1، غیبت کرنے والا، حقوق بار مبتلا رہے گا۔ غیبت اتنا عام ہے، مسجدوں میں غیبت، مجلسوں میں غیبت، چلتے پھرتے غیبت۔ ہمارے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے غیبت کا آسان علاج یہ ہے کہ کسی کا تذکرہ ہی مت کرو، اور دوسرا چغل خور، نمیمہ، چغل خور، چغلی لگانے والا، اس کی بات اس کو لگاتا ہے، اس کی بات اس کو لگاتا ہے، آگ بھڑکاتا ہے، جو 2 دوستوں میں دشمنی پیدا کر دیتا ہے اور 2 دشمنوں میں آپس میں ان کی دشمنی میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اس کو لگاتے ہیں، اس کو گیا تھا تیرے بارے میں ایسا کہا، اس کے پاس گیا تیرے بارے میں ایسا کہا، چغلی لگانے والا، اور یہ بھی بیماری عام ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور تیسرا جھوٹ بولنے والا، جھوٹ اتنا عام ہے، غیبت کو ہم غیبت نہیں سمجھتے۔ ہم سے کوئی کہتا ہے بھائی کیوں غیبت کر رہے ہو، ہم کہتے ہیں فلاں کے اندر یہ بات ہے اور ایسا کرتا ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے تبھی تو غیبت ہوا، پیچھے بیان کرنا۔ اگر وہ عیب اس کے اندر نہیں تو پھر بہتان ہے، الزام ہے، اس کو اس کا الگ عذاب ہے۔ غیبت اتنا خطرناک اور آسانی سے ہم کرتے ہیں۔ اگر کسی کی اصلاح مقصود ہو، ہمارے حضرت قاری صاحب پاس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آئے، فلاں شخص ایسا کرتا ہے، کم سے اصلاحی تعلق نہیں، میرے سامنے اس کی بات مت بتائیے۔ آپ کا مقصد اصلاح ہے، اصلاح مقصد ہے، تو میرے ساتھ اس کا اصلاحی تعلق نہیں تو میں اس کی اصلاح کروں۔ آپ مجھے کیوں سنا رہے کسی کی بات؟ بالکل سنتے ہی نہیں تھے۔ جس سے ان کا اصلاحی تعلق سے، یا ان کے ابا سے کہو ان کی اصلاح کریں گے، یا ان کو استاد سے کہو ان کی اصلاح کریں گے، اس سے کہنا پیٹ پیچھے کسی کی برائے بیان کرنا، یہ بیماری عام ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا آدمی جنت میں نہیں جائے گا، تو اس کا عادی اور چغل خوری عام ہے آج کل۔ اور جھوٹ تو موبائل کی دنیا میں اتنا آسان ہے کہ مت پوچھو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ ہی نہیں سمجھتے، ہم اس کو کمال سمجھتے۔ حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے صحابہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے قول الزور یا شہادت الزور 3 مرتبہ کہا۔ ایک لاغ بیٹھے تھے، سیدھے ہو گئے جوش کے اندر، جھوٹی بات سے، جھوٹی گواہی سے پرہیز، ہر کی جھوٹ مت بول،
جھوٹ بول کے مقصد کیا ہوتا ہے؟ اور ہم اس کو جھوٹ نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں کمال کیا ہم نے، اس کو کمال میں لے لیتے ہیں، اور جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ۔ اب یہ بڑے بڑے گناہ، اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ جس سے ان کا تعلق ہے، جس کو اپنا شیخ بنا ہے، ان کے سامنے حالت رکھنے سے وہ اس کی اصلاح کرے۔ غیبت کا معاملہ ایسا ہے، 1000 توبہ کرتے رہو معاف نہیں ہوگا، جب تک جس کی غیبت کیے ہو اس سے معافی نہ مانگ۔ یہ آسان بات نہیں، جس کی غیبت کیا اس سے معافی مانگے گا جا کے؟ میں تمہارے پیٹ پیچھے تمہاری برائی بیان کیا تھا، لہذا مجھے معاف کر دو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے غیبت کرنی ہوتی مجھے تو میں اپنی ماں کی غیبت کرتا، اس لیے کہ آدمی جب کسی غیبت کرتا ہے تو اپنی نیکیاں اس کو دیتا ہے۔ حشر کے میدان میں یہی ہوگا، تو میری ماں سے بڑھ کر اور کون ہوگا جس کو میں نیکیاں دوں؟ دوسرا آدمی کھو لے گا میری نیکیاں۔ غیبت اگر کرنی ہوتی اپنی ماں کا کرتا۔ اور ہمارے حضرت قاضی صاحب برابر سناتے تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے حشر کے میدان میں غیبت کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں ساری زندگی کسی غیبت نہیں کیا، ساری زندگی کسی غیبت نہیں کیا۔ اتنا اخلاق پر کی حالت ہے، رذائل ہیں سب، یہ رذائل، یہ نکلنا اور اپنے اندر اوصاف حمیدہ کو داخل کرنا، زبان پر قابو نہیں، جس کو جو چاہا، جس کو پیٹ پیچھے جو چاہا کہہ دیا۔ تو اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ لیا کہ میرے بعد میرے امت جب تک توبہ استغفار کرتے رہیں گے۔ اب توبہ 1000 کر رہا ہے لیکن غیبت دوسرے کی کر رہا ہے، جب تک وہ نہ معاف کر دے معاف نہیں ہوگا۔ حشر کے میدان میں ہر آدمی کو نیکی کی ضرورت ہو، ہر آدمی کو سوچے میری نیکیاں بڑھ جائے، اور وہاں جو کرنسی ہے نیکیاں ہیں، بدلے میں نیکیاں دی جائیں گی۔ جس کی برائی کیا رہے گا وہ نیکی لے لے گا، معاف کرنے کو تیار نہیں، سب نیکیاں اس کی لے جائیں گے، یا اکیلا خالی کھڑا رہے گا۔ جس کی غیبت کیا وہ لے جائے گا، جس کی چغلی لگایا وہ لے جائے گا، جس کے جھوٹ بولا وہ دوسرے کے سلسلے کو وہ لے جائے، سب نیکی سے بھی جائیں گے۔ حدیث شریف میں واقعہ آتا ہے، ایک دفعہ صحابہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ رضی اللہ عنہ کی عادت تھی، بہت بہترین عادت، واللہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے۔ کبھی کبھی آپ دوبارہ پوچھتے تو کچھ کہہ بھی دیتے، پھر آپ نے پوچھا بتاؤ، کہا دنیاوی اعتبار سے جس کے پاس مال دولت کی کمی ہو، جس کے پاس ساز سامان کی کمی ہو، وہ مفلس ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہاں دنیاوی اعتبار سے، آخرت میں سب سے بڑا میری امت کا مفلس وہ ہوگا، آخرت میں میرے امت کا سب سے بڑا مفلس وہ ہوگا جو دنیا سے نیکیوں کا انبار لے کر گیا ہے۔ یہ پیغمبر عمرے کی نیکی، حج کی نیکی، نماز کی نیکی، روزے کی نیکی، صدقہ و خیرات کی نیکی، قرآن پاک کی تلاوت کی نیکی، ذکر و اذکار کی نیکی، دین کی بات سنایا اس کی نیکی، بہت انبار ڈھیر، اور یہ سوچتے ہوئے جا رہا ہے کہ میرے وقت پر کام آئیں یہ نیکیاں۔ اور حشر کا میدان بپا ہوگا، دعویدار آئیں گے، جس کی غیبت کیا ہوگا وہ آئے گا، یا اللہ مجھ کو بدلہ دیجیے، جس کی چغلی لگایا ہوگا وہ آئے گا، میرے بدلہ دلا دیجیے، کسی کو تھپڑ مارا ہوگا وہ آئے گا، میرا بدلہ دلا دیجیے، کسی کی ایک اینٹ زمین دبایا ہوگا وہ آئے گا، میرا بدلہ دلا دیجیے، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا وہ آئے گا، میرا بدلہ دلا دیجیے۔ یہ سب بدلے میں اس کی نیکیاں لے۔ اللہ کے نبی ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نیکیاں سب چلی جائیں گی دوسرے کے پاس، پھر کچھ دعویدار آئیں گے، اب دینے کے لیے نیکیاں نہیں رہیں گی اس کے پاس، تو ان کی برائیاں اس کے اوپر لا دی جائیں، ان کی برائیاں بدعمالیاں اس کے اوپر لا دی جائیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وہ دن ایسا دن ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ایک دوسرے سے سب بھاگ رہے ہوں گے، کوئی کسی کو کچھ دینے کے لیے تیار۔ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امت کا سب سے بڑا مفلس وہ ہوگا جس کا حشر کے میدان میں یہ حال ہوگا کہ اس کی نیکیاں دوسرے کے پاس چلی جائیں گی، اور دوسروں کی بدیاں برائیاں اس کے اوپر لا دی جائیں گی، اور وہاں کوئی چارہ کار نہیں، کوئی چارہ کار، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ امتی ہوگا آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، شفاعت آپ کریں گے، ایک نہ ایک دن جہنم سے نکلے گا، یا اللہ اپنا فضل فرمائیں گے، ایک نہ ایک دن جہنم سے نکلے گا۔ خلود فی النار تو مومن مسلمان نہیں ہوگا، لیکن سزا اس کو بھگتنا پڑے گا، سزا اس کو بھگتنا پڑے گا۔ تو ہم اندازہ لگائیں، روایت واقعہ وہ سنا رہا تھا، ایک شخص ہے جو کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑا ہوا ہے، یا اللہ چیخ پکار رہا ہے، رو رہا ہے، آنسو، اب دیکھ کے رونا آ جاتا ہے۔ ایسے لوگ بعض دفعہ روتے ہیں، ہم کو دیکھ کے رونا آ جاتا ہے، لیکن وہ بزرگ کہتے ہیں میں اس کے دل کے جھروکے میں جھانکا تو اس کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کی طرف متوجہ نہیں پایا، اس کا دھیان غیر اللہ کی طرف تھا۔
اسی لیے اللہ اس کی دعا قبول نہیں فرمائے، رد کر دی۔ اور وہی بزرگ کہہ رہے کہ ایک دن میں مینا کے وادی کے اندر جا رہا تھا، ایک تاجر کو دیکھا جو کپڑا بیچ رہا ہے یا کوئی سامان بیچ رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، بظاہر تو کاروبار کر رہا ہے، لین دین کر رہا ہے، لیکن میں اس کے دل کے طرف جھانکا تو اس کو اللہ کی طرف متوجہ پایا، ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ کی طرف سے غافل نہیں پائے، ہر وقت اللہ کی طرف دھیان۔ ہم اپنی نماز کا اندازہ لگائیں، اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہوں تو نماز کے اندر ادھر ادھر کے خیال آتے ہیں۔ ہمارے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے خیال آتا نہیں ہے، خیال لاتے ہیں۔ ہمارے ایک استاد فرماتے تھے، نصیحت کرتے تھے کہ دیکھو جب سے مسجد کے پاس وضو کا انتظام ہوا، حوض ہو یا نل لگ جائے پانی کا، گھر سے وضو کر کے مسجد تک آنے کی نیکی کا سلسلہ ختم۔ عام طور پہ لوگ گاؤں دیہات میں اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد آتے تھے نماز، ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا تھا اور ایک نیکی لکھی جاتی۔ اب کیا ہوتا ہے، ادھر ادھر بیٹھا رہتا ہے، اذان ہو گئی پرواہ نہیں، اور وقت قریب بھاگتے ہوئے آتا ہے، کوئی بیڑی کا عادی ہے تو بیڑی پیتا رہتا ہے، کوئی سگریٹ کا عادی ہے سگریٹ پیتا رہتا ہے، کوئی گڑاخو کا عادی ہے گڑاخو کھنستا ہے، گڑاخو کا بھی بدبو ہے، بیڑی سگریٹ کی بھی بدبو ہے، نہ مسواک کرتا ہے نہ کچھ کرتا ہے۔ دھڑ آیا استنجا کیا، وہ بھی صحیح ڈھنگ سے نہیں، وضو کیا اس نے بھی اس باغ نہیں، وہیں سے شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، بڑھیا موقع ہو، اس کو وضو بھی درست نہیں ہے، نماز کیا ہوگی، ابھی جا کے نماز میں کھڑا ہے اور دھیان اس کا دکان کی طرف اور چیزوں کی طرف۔ فرمایا کہ جو نماز سے فرض نماز سے پہلے سنت ہے، ظہر سے پہلے 4 رکعت، فجر سے پہلے 2 رکعت، یہ فرض نماز کی مکملات میں سے، دنیا میں بھی آخرت میں۔ دنیا میں کیا ہے، فرض نماز کی تیاری کے لیے اپنے دل کو یکسو کر لو، مسجد میں آئے 2 رکعت 4 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھے، صلاۃ تحیۃ المسجد پڑھے، تحیۃ الوضو پڑھے یا سنت پڑھ لیے، اب دل دماغ یکسو ہو گیا، ادھر ادھر جو خیالات تھے وہ دل سے نکل گئے، اب فرض نماز کی تیاری ہو رہی۔ اور حشر کے میدان میں کیسے کام آئے گا، روایت میں آتا ہے سب سے پہلے حساب نماز کا، اولی پرشش نماز، سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا۔ اگر نماز اس کی درست اور صحیح نکل گئی تو اس کے لیے آگے کا تمام مراحل آسان، اللہ فرض فرمان جاؤ جاؤ جاؤ۔ اگر اس کے فرض نماز میں کچھ کمی خامی آئی تو اللہ فرشتے سے کہیں گے کہ میرے اس بندے کے نوافل بھی تو ہیں، سنن بھی تو ہیں، نماز سے پہلے بعد کی سنت نوافل پڑھا ہوگا یا اور نفل اوابن چاش اشراق پڑھا ہوگا، اس کے ذریعے سے فرض میں جو کمی ہے اس کو پور کر۔ ہم کہتے سنت ہی تو ہے، نفل ہی تو ہے، لیکن یہ کتنے بڑی کام کی چیز ہے۔ اس وقت ہمیں جب ہوش آئے گا اب سنت نفل پڑھنے کا موقع نہیں رہے گا، موقع سے چلے، تو پھر اس کی نماز فرض نماز کو اس کے ذریعے سے مکمل کیا جائے گا، کمی خامی کو دور کیا جائے گا، پھر آگے کا حساب اس کے لیے آسان ہو۔ سب سے پہلے حساب نماز۔ اب نماز جو ہے تمام عبادات کا مجموعہ ہے، جب نماز کے اندر ہمارا دھیان اللہ کی طرف نہیں تو اور کس میں ہوگا، تلاوت میں ہوگا، ذکر و اذکار میں ہوگا۔ ہمارے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے ہمارے اندر جو خرابی ہو بے توجہی بے دھیانی کی وجہ سے ہی، بے توجہی بے دھیانی۔ فضائل اس لیے سنایا جاتا ہے، ہم انسان لالچی ہیں، فضائل سے دل کے اندر جذبہ اور شوق پیدا ہوتا ہے۔ جیسے رمضان کریم کی فضائل سناتے ہیں، نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے، ایک سنت پڑھو تو فرض کے برابر نیکی، ایک فرض پڑھو 70 فرض، آدمی بڑی توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرو تو 70 گنا نیکی میں اضافہ، اور یہی تلاوت حرم شریف کو کرو تو لاکھ گنا اضافہ ہو جائے گا، یہی نماز وہاں پڑھو تو کئی لاکھ گنا اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ کیسے کریم ہے دیکھو۔ عام طور پر رمضان کے لوگ فضائل تو جانتے ہیں، لیکن ابھی جو عشرہ ذی الحجہ چلا ہے، ذی الحجہ کا 10 دن یعنی بقرعید کا چاند دیکھے 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک، یہ عشرہ ذی الحجہ کا 10 دن، یہ عشرہ ذی الحجہ کے فضیلت بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اگر کوئی جانتا رہے گا عرفے کا روزہ رکھ لیتا ہے۔ حدیث شریف میں موجود ہے عشرہ ذی الحجہ یہ بڑے بابرکت دن ہے، اس کی رات بھی بابرکت ہے، اس کا دن بھی بابرکت ہے۔ اس رمضان کریم کا ہے، اس کی فضیلت اپنے جگہ پر بہت ہے، اس کی بھی فضیلت کچھ کم نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں وہ تو رمضان کا روزہ فرض ہے اور یہ نفل ہے، کرے گا تو نیکی ملے گی، نہیں کرے گا تو کوئی گناہ نہیں، کرے گا تو نیکی ملے گی، نہیں کرے گا کوئی گناہ نہیں۔ لیکن کتنی بڑی نیکی دیکھ لو، ایک روزہ رکھے گا 1 سال روزہ رکھنے کے برابر نیکی ملے گی، 1 سال۔ اب 10 روزہ رکھے گا تو 10 سال روزہ رکھنے کے برابر نیکی ملے گی، ایک روزہ عشرہ ذی الحجہ کا۔ اور عرفہ کا جو 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے، اگر اس کو رکھتے ہیں 9 ذی الحجہ، آج کتنا ذی الحجہ ہے؟ 4،
ابھی 4 بجے کہاں حاجی لوگ ہیں؟ حاجی لوگ تو 7 کو جائیں گے، 8 کو جائیں گے مینا۔ مینا میں پہنچتے ہیں 8 کو، اور 9 کو عرفہ کے میدان میں ہوتے ہیں۔ عرفات کا میدان عرفے کا دن کہلاتا ہے۔ اس دن کا جو روزہ رکھتا ہے، حج میں روزہ نہیں، حاجی کے اوپر اس دن کا روزہ نہیں رکھنا ہے۔ نفل روزہ رکھے گا تو طواف کیسے کرے گا؟ بہت سارے لوگ رکھتے ہیں لیکن طواف وغیرہ میں کمی آ جاتی ہے، زمزم نہیں پی سکتا۔ نفل روزہ ہے تو عرفے کا 90 ذی الحجہ کا جو روزہ رکھتا ہے، ایک روزہ سے 9 تاریخ کو، بقرعید کی 9 تاریخ، 1 سال پچھلے 1 سال اگلے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، صغیرہ کی کم ہے ہمارے پاس گناہ۔ کبیرہ گناہ کے بارے میں یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ بغیر توبے کے معاف نہیں۔ اب جیسے جھوٹ ہے، جھوٹ کو جو ہم کبیرہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم تو حلوہ سمجھ کے کھائے ہیں۔ غیبت ہے، غیبت کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو اس کے اندر ہے، میں تو وہی کہتا ہوں، یعنی اس کے قباحت کا، اس کے گناہ کا احساس ہی نہیں، توبہ کب کرے گا اس سے؟ جیسے بہت سارا کام ایسا ہے، ہمارے کچھ بھائی ایسے ہیں جو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، بہت سارا کام رسم ہے، رواج ہے، بہت سارا کام اس کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، اور ہے رسم و رواج شریعت کے خلاف۔ اب بتاؤ تو وہ کب اس سے توبہ کرے گا؟ جب اس کو نیک کام سمجھ کے کر رہا ہے۔ غیبت کر رہا ہے لیکن اس کا احساس نہیں کہ گناہ ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اس کا احساس نہیں گناہ ہے، توبہ کب کرے گا اس سے؟ لہذا توبے کی توفیق ہوگی نہیں اس کو، اور یہ گناہ کے ساتھ لت پت ہو کے جائے گا۔ اور اللہ کا دستور یہ ہے کہ تم اپنے گناہوں کو دنیا میں دھل لو، پاک صاف ہو جاؤ، نہیں تو پھر آخرت میں تمہارے گناہ جہنم میں ڈال کے دھلائے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وہاں سے پاک صاف ہو کر سزا بھگت کے پھر تم کو نکال کے جنت میں پہنچایا ہے۔ معمولی بات ہے کیا؟ ایک بزرگ کہتے تھے کہ تھوڑی دیر کے لیے آگ کی چنگاری ہاتھ میں رکھنا مشکل ہے، تھوڑی دیر، اور گرمی کے موسم میں سخت گرمی ہے، بے چین، کہیں رہنا مشکل، اور کیسے اس دنیاوی آگ سے 70 گنا سخت اشد ہے جہنم آگ، اور بھی طرح طرح کے عذاب ہے اس میں۔ وہاں کا بدبودار پانی، بدبودار خون، بدبودار پیک مشام پھٹا دے گا، برداشت نہیں کر سکتا، وہ ساری چیزیں اس کے اندر ہے جانا۔ خطرناک سے خطرناک زہریلے جانور، عذاب مقصود ہے، آسان ہے، جب یاد پڑے گا تو بلبلا اٹھے گا، چیخ پکار کے ساتھ رات اٹھے گا۔ صبح کی نماز تو قضا درکنار، رات میں آنکھ کھلے گی بلبلا کے کہ کہیں میں جہنم میں نہ ڈال دیا جاؤ اپنے گناہوں کے سبب سے۔ عشاء کی نماز چھوڑے گا، صبح کی نماز چھوڑے گا، وہ تو بلبلا کو اٹھے گا۔ میرے محترم بھائیو، یہ عشرہ ذی الحجہ بھی چلا ہوا ہے، اس کی رات بھی بابرکت ہے، رات میں بھی جو عبادت کریں گے، آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان روایت میں آتا ہے کہ شب قدر کے برابر نہیں، شب قدر کے برابر، شب قدر تو سال میں ایک مرتبہ، یہ 10 راتیں اتنی قیمتی ہیں، ہر ایک رات یعنی ہر رات کو عبادت کرنا چاہیے جاگ کر۔ شب قدر کے برابر نہیں ملتی، اور یہ رات شروع ہوتی ہے مغرب کے بعد سے طلوع فجر تک، تھوڑی دیر کے لیے نہیں، جیسے شب قدر مغرب کے بعد سے شروع، طلوع فجر تک کا سلسلہ رہتا ہے۔ 10 راتیں بابرکت ہیں اور 10 دن بھی بابرکت ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو عشرہ ذی الحجہ کی فضائل سے واقف نہیں، ائمہ کرام کو بیان کرنی چاہیے جانے کہ 10 راتیں سب کے سب عبادت کے لیے، عیدین کی راتوں تو ہی اپنی جگہ، لیکن یہ 10 راتیں سب عبادت، تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنے دل کے اندر جھانکنا ہے، اپنی نماز کو نماز بنانا ہے، اب ذکر و تلاوت کو اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم کو جو ہے اپنی اصلاح کا فکر ہوگا، تب جا کر یہ حالات ہمارے درست ہوں گے اور معاملات ہمارے صحیح۔ استنجا ڈھنگ سے کرو، وضو کو کامل و مکمل طریقے سے کرو، اور مسواک کی عادت ڈالو، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے اپنے آپ کو بچاؤ ہے، اور پھر جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو دھیان سے اللہ کی طرف نماز۔ دھیان جمانے کا طریقہ کیا ہے کہ نماز کے لیے جب کھڑے ہو یہ تصور کرو، حدیث شریف میں آتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ تصور نہیں جما سکتے تو یہ سوچو کہ میرے اللہ مجھ کو دیکھ رہے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کہو، یہ تصور کرو کہ میں سب چیز کو اللہ کے علاوہ پیچھے ڈالا، ہاتھ باندھو اور ثنا اور وغیرہ پڑھ کے جب قرآن پاک کی آیت تلاوت کرو تو بس جو نہیں جانتے معنی و مطلب تو جو پڑھ رہا ہے اس پر دھیان دو۔ ایک وقت میں دل دماغ ایک ہی طرف کام کرے گا، دو طرف نہیں۔ جو پڑھ رہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اب الحمد پڑھ کے اٹھ گیا، اس کو پوچھو کیا پڑھے، اس کو یاد نہیں بھی کیا پڑھا، معلوم ہوا کہ اس کا دھیان نماز میں نہیں ہے، دوسرے طرف دھیان ہے۔ دھیان کا یکسو کرنا اس کی اختیار میں ہے،
منتشر کرنا اس کے اختیار میں ہے. خیالات آتے نہیں لاتا ہے, اگر آتے ہیں تو کوئی نقصان نہیں, لانا نقصان. سوچ سوچ اس دھیان سے رکوع میں جاؤ, یہ سوچو کہ اللہ کے سامنے جھکاؤ, تسبیح پڑھو تو اللہ کی عظمت کے ساتھ پڑھو, سجدے میں جاؤ اللہ کے سامنے پیشانی رگڑ رہا, اس کی تسبیح پڑھو تو اللہ کے دھیان کے ساتھ پڑھو. اس طرح سے ہماری نماز اللہ کے لیے کامل مکمل تو ہم ہو چاہے نہ ہو, لیکن بظاہر نماز ایسی ہوگی جو اللہ کے یہاں قبول ہو, اور اس کے ظاہر کو سنت کے مطابق معلوم کر. کہ قیام کھڑا ہونا کیسے سنت طریقہ ہے, ہاتھ باندھنا سنت طریقہ کیا ہے, جو عمل مشق بھی ہمارے مرشد جی کرائے, اس کو بھی اپنے بھی سیکھو, دوسروں تک بھی پہنچاؤ.